السلام علیکم۔ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب ہر چیز میں، ہر کام میں بہت ضروری ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی کام میں کتنا اچھا ہے یا کتنا غلط ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ یہ جان سکے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے۔ ہمارا بھی اکاؤنٹیبلٹی ہماری بھی ہونی ہے، ہمارا بھی حساب ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اگر یہ حساب نہ ہونا ہوتا، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی، تو انسان اپنے آپ کو مالک کل سمجھنے لگتا۔ ویسے تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آج کل اپنے آپ کو مالک کل سمجھتے ہیں اور ان کو آخرت بالکل بھولی ہوئی ہے۔ ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ ان کو موت بھی آنی ہے اور انہوں نے اللہ کے حضور حساب بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر میں بات کر رہی تھی کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، احتساب نہ ہوتا، تو انسان اپنے آپ کو مالک کل سمجھنے لگتا۔ مالک کل تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارا وجود اور ہمیں عطا کردہ سارے رشتے، ساری چیزیں، ان سب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم تو یہاں ایک مسافر کے طور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر سفر کے دوران رہتا ہے۔ تو اکاؤنٹیبلٹی کے ڈر سے، احتساب کے ڈر سے بہت سے لوگ سیدھے چلتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں گے تو ان کے لیے اچھا ہوگا اور کیا کریں گے تو ان کے لیے برا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں سب کچھ کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ بزرگوں کی ایک کہاوت ہے کہ اللہ کہہ نہ کہہ، سیدھا رہ۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ بھی کہہ اور سیدھا بھی رہ، دونوں ہی کام مشکل نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہیے اور سیدھے بھی رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ زندگی میں آپ نے کیسے جینا ہے، کیا کریں گے تو ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور کیا کریں گے تو خدا نخواستہ ہماری پکڑ ہوگی۔ اسی طرح خود احتسابی اور اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے۔ چاہے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہو، چاہے ہمارا رشتہ انسانوں سے ہو، یا ہمارا رشتہ ہمارے پروفیشن سے ہو، ہمارے پیشے سے ہو، ہمیں ہر جگہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس کام میں کتنے اچھے ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ تو ہر کوئی اگر دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے آپ کا احتساب کرے، اپنے آپ کو سیدھا کر لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی شروع کر دے ہر کام میں، تو ہر کوئی آٹومیٹیکلی سیدھا ہو جائے گا، ہر کوئی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جب ایک انسان کے طور پر، مسلمان کے طور پر اور ایک قوم کے طور پر ہم بالکل سیدھے ہو جائیں گے، عملی طور پر مسلمان بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اچھے حکمرانوں سے نوازے گا، کیونکہ جس طرح کی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ تو جب ہم بحیثیت قوم اچھے ہو جائیں گے تو اچھے حکمران ملیں گے، اور انشاءاللہ تب ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر مسلمان بن جائیے، اپنی زندگی کے ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں، اور دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ آج کل پاکستانی جو لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ایسے ہیں، الحمدللہ اگر پاکستان آج تک سلامت ہے، یہاں پر امن ہے، تو یقیناً اچھے لوگوں کی وجہ سے، ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہر کام میں 2 نمبریاں کرتے ہیں اور اسکیمنگ کرتے ہیں۔ پاکستان کا آن لائن اسکیمنگ میں، آن لائن گھپلے کرنے میں اور 2 نمبریاں کرنے میں دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں پاکستان کا نام ہے، اور یہ نہایت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں جو کہ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کام پر بھی پھر سوال اٹھایا جاتا ہے، ان کو بھی بے اعتباری کا شکار جو ہے وہ ان کو بھی ہونا پڑتا ہے۔
تو ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو ہم کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم ایز اے مسلم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، مسلمان ہم ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، اپنی 2 نمبریاں جب کرتے ہیں تو ہمارے دین پہ سوال اٹھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا کیا ہے. بجائے شکر ادا کرنے کے، بجائے عملی طور پر اچھے مسلمان بن کر دکھانے کے، یہ دکھانے کے کہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات 100% درست ہیں، ہم جو ہے وہ بالکل ہی الٹ چلتے ہیں اور مسلمانوں کے نام کو اور اپنے دین کے نام کو خدا نخواستہ خراب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور دل سے اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے، اچھے بنیے، سیدھے رہیے، تاکہ ہم بحیثیت قوم ٹھیک ہوں، ہمارے حکمران ٹھیک ہوں، اور ہمارا ملک ترقی کرے، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی. جزاک اللہ.